یا رسول اللہ میں پڑھ لوں وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت کا نذرانہ عرض کرنے تو بعد دعا ہے مالک کریم کی رب العزت کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ جل مجدہ الکریم سارے دی حاضرین کو اپنی بارگاہ علویت کے اندر شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ نہایت اختصار کے نال چونکہ وقت کافی اگے گزر چکا ہے، اختصار کے نال قرآن مجید فرقان الحمید کی سورہ کوثر کے اندر رب کریم نے حکم فرمایا اے محبوب انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب اس نے معطا کر دیتا تمام کوثر، کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے اس وجہ سے سائے کریم ہم چھوڑ رہے ہیں۔ رب کریم نے اگلا حکم عطا فرمایا فصلی لربک وانحر، اے محبوب تو نماز پڑھ اور قربانی ادا کر، اے دو کام تو کر۔ آگے کی ان شانیک والابتر، اور تیرے جتنے بھی دشمن نے اسے انہوں ابتر کر دیا۔ ابتر تو مراد کیا ہے؟ ابتر تو مراد ہے کہ سمجھ نسل کو ختم کر دیا گئی، ہماری زندگی کے اندر انہوں کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ رب العزت نے جو حکم عطا فرمایا ہے وہ قربانی کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے۔ قربانی آپس رات کے سینہ کے اندر ہے، لیکن اس کے نال نماز کا حکم کیوں دیتا گیا؟ اس نقطے چاندے گزارشات۔ نمبر 1 حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث کے راوی نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ یاد رکھنا پورا سال عبادت کرن دے نال، اعمال صالحہ کرن دے نال، نماز، روزہ، حج و زکات و عمرہ، صدقہ و فطرہ، یہ تمام تر چیزاں اعمال صالح نے۔ غریب کی مدد کرنا، دوست کے نال بھائی چارہ رکھنا، والدین کے نال حسن سلوک کرنا، آپ کو چھوٹے کے نال محبت، پیار، اور آپ کو بڑے کا ادب احترام کرنا، یہ تمام تر اعمال صالح نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ یاد رکھنا پورے سال کے اندر اعمال صالح کے کرندہ اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ذی الحجہ دے پہلے عشرے یعنی کہ یکم ذی الحجہ کو لے کے 10 ذی الحجہ تک سارے اعمال کرندہ ثواب ہے۔ تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ تھوڑی جی توجہ فرماؤ آپ۔ رزلٹ یہ نکلیا کہ محرم دے اندر، محرم حرمت والا مہینہ بھی ہے، اس کے اندر شہداء کو یاد بھی کیتا جاتا ہے۔ سفر دے اندر کافی چیزاں نے، فار ایگزامپل سفر دے اندر حضرت مولا حسن کی شہادت بھی ہے، سفر دے اندر 40واں امام علی مقام بھی ہے، غازی عباس بھی ہے، ربیع الاول دے اندر آقا علیہ السلام کی ولادت بھی ہے، ربیع الثانی دے اندر تمام تر اولیاء پیر جناب غیرت والے پیر کی باسعادت وفات بھی ہے۔ اسی طریقے سے نام ربیع الثانی بھی ادب والا مہینہ ہے، جماعت الثانی جماعت الاول بھی ادب والا ہے، اتو تک کہ رجب اور رمضان بھی ادب والے نہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا ان 11 مہینے کی عبادت کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا آج دے پہلے دادے کا ثواب ہے۔ کھڑے ہوئے صحابی کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم فداک امی بابی، میرا ماں بھی ہوتا تھے قربان جاوے، حضور فرماؤ دین دا سب تو بڑا جڑا کام ہے، سب تو بڑا جو کام ہے نماز، روزہ، حج، زکات تو بڑھ کے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر کافروں کے نال لڑنا اور انہوں کو اپنی طرف لے کے آنا یا انہوں نے صفحہ ہستی تو مٹا دینا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ جہاد کے بارے حکم فرماؤ کہ جہاد کے بارے کیا حکم ہے؟ کیا ان عدالتوں کے اندر جہاں جہاد کیتا جائے گا وہ دا ثواب باقی دنوں کے اندر جہاد کرنا زیادہ ہوئے گا کہ نہیں؟ سوال دیکھو اور جواب میرے نبی علیہ السلام کا کمال۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جس دعوے کے اندر جہاد کیتا اس نے باقی تمام تر دنوں کے وچ جہاد کرنے والے نال فضیلت پا لئی، اور صحابہ
باقی 11 مہینے دے اندر جہاد کیتا ہے انہوں جو ثواب ملنا ہے وہ دے مقابلے دے اندر اگر اینا 10 دنوں دے اندر کسی بندے نے 2 نفل بھی پڑھ چھڑے نے تو جہاد نال زیادہ ثواب ادا کر سبحان اللہ کمال کا آج آپ حضرات دیکھ دے اسی جہاد کی طرف نہ جا سکتے ہیں نہ سن کو جان دینا ہے جہاد کی سیف کی گل کرتا ہے تلوار والے جہاد کی طرف اسی نہیں جا سکتے نہ ہی سن حکومت اجازت دے گی اسی اس چیز دی آج سی دکھا رہے ہیں لیکن دل کے اندر مانگ ہے کہ اسی بھی کبھی حضور کے دور چھوڑ لیا کبھی اسی صحابہ و اہل بیت کا دور پا لیا اسی بھی تلوار چاہ کے کفار کے مقابلے میں کھڑے ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو خالی نہیں چھڑیا فرمایا کہ دل کے اندر یہ مانگ ہے کہ تو بھی جہاد کی سیف کرے اور اس کا ثواب پاوے فرمایا آج اپنے گواہی کی مدد کر آج غریب تباہ بن جا آج اپنے دوست کے نال وفاداری کر آج نماز کی طرف آ جا آج روزہ حج و زکات کی طرف آ جا فرمایا ان 10 دنوں کے اندر اعمال صالح کرنا تیرا کام ہے جہاد نال وقت لے کے ثواب دینا میں محمد عربی سبحان اللہ نبی کا دیا کرے صلوات و سلام فرمایا صحابہ یاد رکھنا مت سمجھا ہے کہ ہر جہاد اس کو افضل ہے فرمایا نہیں فرمایا سارے جہاد نال وقت کے ثواب ہے کہ ندا دے وچ اس عشرہ ذی الحجہ پہلا دے اندر آ کے وہ سارے اعمال کرے لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو یہ سارے اعمال نہیں پہنچتے عرض کی حضور کون آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ واحد رجل وہ بندہ جڑا گھروں نکلیا فی سبیل اللہ جہاد کے واسطے گھروں نکلیا اور بابا رسول واسطے جہاد کرن گیا کو اور غرض نہیں کسی نے دکھانا مقصود نہیں ہے کو بناوٹ کو تصنع مقصود نہیں ہے صرف رب رسول دی رضا دی خاطر دین کے پرچار دی خاطر دین کے عالم کو اٹھا کے کفار کے مقابلے دے اندر اتر گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بنیا کی فرمایا جہاد لڑیا کی جہاد اس طریقے سے لڑایا فرمایا فی نفسہ و مالہ اپنی جان بھی لے کے گیا اپنا مال بھی لے کے گیا اور ہٹیا کیویں فرمایا ہٹیا اس طریقے دے نال کہ یعدون فی شیء فرمایا وہ کوئی شے میں کائیں نہ رہ گئی وہ اپنی جان بھی لٹا کے آیا اپنا مال بھی لٹا کے آیا فرمایا جڑا بندہ جنگ دے اندر جا کے شہید ہو گیا اس مقام تک اس عشر دے اندر ذی الحجہ دے پہلے عشر دے اندر جتنی محنت کر لے اس مقام تک نہیں پہنچتا فرمایا اگر کوئی بندہ جہاد دے وچ گیا اور شہید نہیں ہویا ہاں البتہ زخمی ہو کے واپس آیا لیکن غازی ہو کے آیا فرمایا اس ثواب نال زیادہ افضل ہے کہ ان دنوں دے نوافل پڑھ لے لیکن اصل لوگوں نے اس پاسے گئی سوچے نہیں اسی سمجھے نہیں کہ صرف رمضان مبارک ہی ہے پیچھے دے وچ اسی رمضان مبارک دی بہار لے سکنے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں ذی الحجہ دی گل کیتی تو 11 مہینے وچ ہی گھڑ چھوڑے رمضان نو بھی وچ ہی گھڑیا فرمایا رمضان مبارک دے اندر تو 2 نفل پڑھے گا تینوں 100 نفل کا ثواب ہوئے گا فرمایا اس 10 دنوں دے اندر تو 2 نفل پڑھ او دے نال بڑھ کے زیادہ ثواب ادا کر اور ہوگی گا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی گفتگو کی فرمایا اس عشر آخری دن جڑا ہے وہ 10 ذی الحجہ شریف ہے 10 ذی الحج ہے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 ذی الحج کوئی میرا امتی اے سوچے بھائی کہ گھر دے وچ وکاس کے میرے کول سونے دا پہاڑ ہویا کاش کے دنیا ساری سونے دی ہوئی کہ میں مالک ہواں تو میں اللہ دی راہ تے خرچ کراں میں غرباء دے اندر فقراء دے اندر مسکین اور یتیمین دے اندر میں تمام تر چیزاں بانٹ دیواں راہ رضا دی خاطر تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو جاوے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امتی نو پریشان ہونے دی ضرورت نہیں 10 ذی الحجہ نو اللہ رب العزت دی رضا دی خاطر نہ بناوٹ ہوئے نہ تصنع ہوئے اور نہ گوشت دا لالچ ہوئے نہ کسی نو دکھاون واسطے ہوئے نہ کسی نو فیس بک تے تصویراں دین واسطے ہوئے فرمایا راہ رضا ہوئے اللہ رب العزت دی رضا مندی دی خاطر فرمایا بالکل مرتا ہویا بکرا بھی لیکن سال دا پورا ہوئے آ کے رب رسول دی بارگاہ دے اندر رب دی رضا واسطے قربان کرنا تیرا کام ہے فرمایا سونے دے پہاڑ نو صدقہ کرن تو زیادہ ثواب رب کریم عطا کر سبحان اللہ سبحان اللہ اور بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے اور انشاءاللہ عز و جل اس حدیث تے اسی محنت کرتے پے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توجہ دے نال کان سماعت کر پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم قربانی کرن دے نال فائدہ کیا ہوئے گا دیکھو نا پہلے تا میرے اور تواڈے نبی دی ساڈے اوتے احسانات جڑے نے انہاں دے وچ ایک احسان ہے بھی کہ پہلے امتا اگر کوئی شے قربان کرے نا تو حکم کی ہے کسی بات کر کے کھا جاؤ نہیں حکم یہ ہے ذبح کرو جا کے پہاڑ دی چوٹی دے اوتے رکھ دیو اللہ نو قبول ہویا تے آدھا سی لے
لے کے وقت جا اور اگ نہ لے کے گئی تو پھر وہ مردود ہے، جو اگ لے گئی تو پھر قبول ہے، گرم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، عرض کی دیا باری تعالیٰ امت غریب ہے، امت غریب ہے، میرے مولا مہربانی کر۔ رب کریم دی بارگاہ دعا کی دیا باری تعالیٰ پیاری امتاں قربانی دے دیا تے ہر شے لگی جاندی آئی، مولا مہربانی ہو جی کر قربانی بھی تیرے نام دی دیویں کھاون بھی آ، قربانی بھی تیرے نام دی کھاون بھی آ اور اپنے غریباں دوستاں نوں دیویں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوبہ ثواب پچھلیاں امتاں نالوں وڈ دے سا تے گوشت بھی کوئی نہ دے سا۔ حکم کیا دیتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فرمایا محبوب انہاں نوں دس چھڑ نہ انہاں دے جانور دی سانوں لوڑ ہے نہ لحوم یعنی گوشت دی لوڑ ہے، اساں تے صرف اور صرف تقوی دینے ہیں، ڈر دا کتنا کیا پھر ملے گا کیا، ملے گا کیا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ نادان تو ایک جانور قربان کیتا، پہلے نمبر تے فرمایا او دا قطرہ خون دا او دے گلے چ نکل کے زمین تک پیچھے آئے گا، پہلے رب کریم تیرے تمام تر گناہوں معاف کر دے۔ سمجھ آ رہی گفتگو دی؟ اے قربانی دی طرف راغب کر رہے ہیں۔ اج گھراں دے وچ قبلہ ساڈے کول بینک بیلنس بھی کافی ہے، گھر دے وچ شاعری ہر لحاظ دے نال پئی ہے، پوتر دی شادی کرنی ہوئے تے 5 لاکھ ادھارا چاہ لیندا ہے تو قربانی 30,000 دا بکرا کرنا ہے یا 14,000 دی پتی رکھنی ہے، فتوا پوچھیا جا رہا ہے یوسا جی ادھار چاہ کی قربانی ہوندی ظالمہ کری پوچھے پوتر دی شادی ادھار نال ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ تو تیری محبت ہے، اگر تیری دل منتا ہے کہ تو قربانی کرنی ہے چاہو ادھار میں 5 لاکھ بچا تمہارا یار کستا ہے۔ اگر پوتر نال محبت آئی تو کسی کو ادھار پوچھیا نہیں، رب نال اتنی کی محبت ہے تو فتوا نہیں دینا۔ اگر محبت ہے تو چاہو ادھار قبلہ پوتر دی شادی ہوئے اپنے دوست احباب کو ضرورت پہ جائے تو بندے گھر دی بھی کا بیچ چھوڑیں دے، بندے اپنے پتراں واسطے گردے بھی بیچے، ان تو کوئی محبت رات نال دکھانا۔ آؤ سمجھنا مسئلہ یہ ہے کہ ادھار چاہ کی قربانی ہو جاتی، سمجھنا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے نمبر تے قطرہ گنن دے اوتے ہی اتنا ثواب، دوسرے نمبر تے فرمایا گوشت کے خود کھانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا جانور دے اوتے بال تو ایک ایک بال دے بدلے گناہ بھی معاف ہو سن نیکی ہمیں باق جا سبحان اللہ۔ اس تو بڑی چیز ہو نہ سکتی، حضور نے اگلی مہربانی فرمائی، فرمایا تو کیتا قطرہ تو کیتا چھترا یا ادروائز کوئی اور کسے جانور تیرے ہاتھ دے نال کیتا ہی، فرمایا روز محشر ہوسی جہنم تے گڑے دے اوتے، توجہ فرمانا میری طرف، جہنم تے کوہ دے اوتے، فرمایا اسی اللہ رب العزت نے کول صراط دا پل بنایا، آپ حضرات سنتے ہو مولویوں دے کول بھی جناب بال دے نال باریک ہے، تلوار نال تیز ہے، اور اس گل نوں سمجھنا کہ جہنم دی آگ کالی ہے تے نہ کرنی او کھ نہیں آ نظر بھی اگے اتنا باریک اور اتنا تیز ہے، پھر ننگے پیر ہیں ساڈے تے نظر بھی او آندا کوئی نہیں، لگن والی تے گل ہار بھی کوئی نہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیڑا جانور کوئی قربان کیتا، اللہ رب العزت دی اکھاں دے وچ نورانیت رکھی، او دونوں دیکھ سکدا پر ان کول نظر آ رہے ہو، پھر اسی کی فرمایا اللہ رب العزت نوں طاقت دے سی، او تینوں اپنی کمر دے اوتے سوار کر لے سی اور تیرے کول دے پلے پاسے لا۔ اچھا اے احسان کیا کم ہے میرے نبی علیہ السلام، پھر پہلے والاں دے بدلے نیکیاں، پھر خون دے قطرے نوں گرن تو پہلے جناب گناہاں دی معافی، پھر کل صراط کو بھی گزار لیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور پھر قربانی والا جانور تو بڑا پد کر گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ہر ٹائم تسی سمجھے ہی نہیں، اگلی گل تو سمجھو، ہن وقت کی آیا حساب و کتاب، اس پاسے نیکیاں رکھی گئیاں اس پاسے برائیاں رکھی گئیاں، ہن اللہ رب العزت کیا کرسی؟ اللہ رب العزت او جڑی کھال کو مدد سے دے چھڈی آ، اللہ رب العزت دے حکم دے نال او کھال پتہ نہیں کتنے گناہ بعد کے دے نیکیاں دے بلڑے جا رہے او جڑا گوشت گواڑیاں نوں غریباں نوں آپ کھادا ہے اپنے پیٹ پہنچایا ہے، اللہ رب العزت اس گوشت کو اکٹھا کر کے او دے وزن نوں بتا کے نیکیاں دے بلڑے جاتے ہیں۔ حدیث دے الفاظ ہیں، فرمایا اللہ رب العزت اتنا عادل ہے، اگر تو سنگھ والا بکرا کیتا ہے تو اللہ تعالی سنگھ بھی بیچ رکھ سیتا کہ نہیں کہ بات یا رسول اللہ بس کتوں تائیں تک کر دیتو بھی نیکیاں بھی بتا دیتیاں، نامہ اعمال بھی اس پر کرا چھڑیا، اور صراط تو بھی سانو گزار گیا، والا دے بدلے بھی نیکیاں دے گیا، خون دے ڈگن تو پہلے بھی نیکیاں دے گیا، 4.5 دے بلکہ کئی تا محرم تائیں اسی دنیا میں تک آ گئے اسے مولا اتنا کرم بس فرمایا نہیں ہونا ہے، اگر کسی غلطی کی وجہ تو تیروں تے جہنم واجب ہو گئی ہے، تیرے جہنم کی طرف فرشتے زنجیراں پا کے لے کے جا رہے ہو سے او قربانی والا جانور جڑا تو قربان کیتا ہے، لیکن شرط اکا بھی ہوئے رضائے الہی دی واسطے، گواڑیاں نوں بھی کھاون واسطے نہ ہوئے، اپنے پنڈ والے نوں بھی کھاون واسطے نہ ہوئے،
لوگ کہتے ہیں سنواستے نہ ہوئے بھی جناب چوری صاحب کو 70,000 کا بکرا لائے کے آئے میں ہوئے رسائی لائی کی خاطر وہ بکرا کو کھلو تو وہ بیل کو کھلو تو ہوسی وہ اونٹ وہ بکری کو کھلو تو ہوسی مولا کی کرسی اور میں رب کریم دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرسی مولا اس تیرے نام سے قربان کیتا آئی میں نہیں جانتا کتنے گناہ کر کے آیا ہے میں نہیں جانتا اس اندر کتنے گناہ ہیں لیکن میں اتنا جاننا اس میں تیرے رضا واسطے قربان کیتا آئی مولا یا میں بھی یہ نام گالی ہے مجھے نہ دے بھیج دے فرمایا اللہ رب العزت دی رحمت جوش ہے چاسی اس جانور دے صدقے اللہ رب العزت دی شفاعت قبول کر کے اس جانور نو جنت عطا کر ہے اس تو بڑی گل اچھا ایمانداری دے نال گل کرو بھی گوشت بھی آپ کھاؤ یا غریباں دے ہونا حلال تے اے بھی اسی غریب بھی انہاں نوں دیندے ہیں جڑے ساڈے لگدے چاستے اس گل دی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ فرمایا انہاں نوں دے جنہاں نوں تیرے اوپر توقع بھی کوئی نہیں یہ بڑی بڑی گل میں کرتا ہے سمجھنا اور میں جن تیرے اوپر توقع نہیں ہے مثلا میرا دشمن ہے یہ کوئی اور پتہ بھی ہے کہ میرے بارے کبھی چنگی زبان ہی نہیں بول سکتا کہ وہ گل یہ لگتے جناب پرات بھری کے گوشت لگی جائے حضور نے فرمایا جس کا توقع بھی نہیں اگر تو نہ نیکی کی دے تمام نیکیاں نال کی بڑی نیکی اور کوشش یہ کرنی اے التماس کرتا پیا تقریر ہو گئی اے ہن گزارش ہے چونکہ ایک تو پہلے ہم جمعہ آنا کو جمعرات اپنی ایک بھی بڑھ گئی ہے کہ تماسے کرنی کھلا تو تسا دیکھنی نہیں دیکھنی وہ تو تسی سر چاہ لے سکتے میں نے گل کیا کرنا خدا را اپیل ہے کہ ایسا کرتے کیاں ساڑھے حصے میں جڑا نا جی گوشت آ جاتا حالانکہ شرعی طور تے اجازت ہے ترا طریقے سے گئے ہیں کہ جب پہلے نمبر تے اپنے حصے میں ترائی سے کا ایک اپنے رشتہ داروں دے وچوں غریباں دے اسی رشتہ داروں دے وچوں صرف دیاں نوں دینے ہیں دیاں دا حق ہے لیکن پہلے غریباں دے رشتہ داروں دے اگر دی آپ قربانی کیتی بیٹھی ہے تیری سکی پھوپھی قربانی کوئی نہیں کیتی دین چھوڑ دے پھوپھی تک پہنچا سمجھ آئی نہیں تو دی پہلا حصہ ہے ترائی سے کر کے دو وانڈ دے ایک رکھ دے دوجا ہے تو ترائی کیتے بھاوے دو رکھ لا تے ایک وانڈ چا تریا ہے بھاوے ترے رکھ لا تے چوتھا بھی ہے بھاوے ترے وانڈ چا یعنی کہ اجازت ہے قبلہ اسی وہ چیز ہم جاری ہے اسی ترائی سے کرنے لیکن خدا را منت گل یہ کرنی جس گھر گوشت دیو نا کم از کم اتنا دیو کہ ایک ٹائم بھی کیوں نہیں چاڑ ایسا کریں تو کی ہے چار روٹیاں دے کے گلے نے ہیں وہ ہن سو دے گل سی پٹاک پا چھوڑے نے ابھی ہن کو ہو دے کے جاوے تے کونے جو ہونا خدا بالا نے لڑانا یار یہ دے تجھے دینا یار تیرے کول تو 5 کلو گوشت تے ونڈا نہ تو 5 گل ہی دے چاہیا ضرور تو چاو گھر دے وچ باپ دے ضروری شام چاڑنا پتہ نیکی کرے تے کام نہیں کرے نا نمسکار اس واسطے التماس ہے کہ جتنا تک پہنچ سکے دو گھروں میں پہنچ دینا اتنا پہنچا کے راج کے خاوند تے دعا دے دعائے مالک کریم کی لمبی سال بارگاہ دے جو کچھ عرض کیتا میں نے اور تانوں اللہ رب العزت اے مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و آمین یا اللہ